سامعین آداب اور پروگرام خیر اندیش میں خوش آمدید ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید۔ اور سامعین، میں ہوں فائقہ شفیق۔ معزز سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ بفضل خداوند تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، محبتوں کا یہ سلسلہ بڑے پرتپاک انداز میں جاری و ساری ہے۔ آپ کی راحت افزا آراء اور محبت بھرے خطوط موصول ہونے پر اپنائیت اور تقویت کا احساس دوبالا ہو جاتا ہے، جسے بیان میں لانا ممکن نہیں ہے۔ جی سامعین، اس رابطے اور رفاقت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین کرام، موسم سرما کی دستک کے ساتھ ہی گھروں میں ایک سرگرمی خاموشی سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنے موسم سرما کے ملبوسات کو نہ صرف مؤثر طریقے سے نکال کر استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں اگلے سال کے لیے بہترین انداز میں محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کپڑوں کو کس ترتیب سے رکھا جائے یا کہاں سے آغاز کیا جائے، اس لیے آج ہم مکمل رہنمائی کے ساتھ حاضر ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ الماری کو مکمل خالی کر کے ایک جائزہ لیا جائے کہ کون سے کپڑے واقعی استعمال کے قابل ہیں اور کون سے کپڑے عطیہ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے نہ صرف جگہ صاف ہوتی ہے بلکہ آپ کو اصل ضرورت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جو گرمیوں کے ہلکے کپڑے آپ سردیوں میں اندرونی لیئرنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہلکی ٹی شرٹس یا کاٹن کی شرٹس، انہیں ایک علیحدہ جگہ پر رکھ لیں تاکہ وہ آسانی سے مل سکیں۔ اور جہاں تک موسم گرما کے کپڑوں کو محفوظ کرنے کا تعلق ہے، سامعین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کپڑوں کو رکھنے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھوئیں۔ پسینے کے ذرات یا کپڑوں کا رنگ اور کپڑے کی کوالٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔ کپڑوں کو مکمل خشک کرنا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ نمی کی وجہ سے بدبو یا پھپھوندی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو انہیں دھوپ میں اچھی طرح خشک کریں۔ جی ہاں، اور اس کے بعد کپڑے محفوظ کرنے کے لیے بہترین انتخاب ویکیوم بیگز، کپڑے کے سٹوریج بیگز یا مضبوط ڈبے ہیں۔ سامعین، خاص بات یہ ہے کہ کپڑوں کے درمیان فنائل رکھ دیں تاکہ کیڑے کپڑوں سے دور رہیں اور خوشبو بھی برقرار رہے۔ نازک کپڑوں کو فولڈ کرنے کے بجائے رول کر کے رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سلوٹیں کم پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ الماری میں سردیوں کے کپڑوں کو ترتیب دیتے وقت بھاری سویٹرز کو نیچے اور ہلکے گرم کپڑے اوپر رکھنا آسانی پیدا کرتا ہے۔ جیکٹس اور کوٹ ہمیشہ مضبوط ہینگر پر ہینگ کریں تاکہ ان کی شیپ برقرار رہے۔ جی سامعین، اگر جگہ کم ہو تو دروازوں میں ڈیوائیڈر استعمال کریں، اس سے جگہ بھی بچتی ہے اور تلاش بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سامعین، بہت ضروری ہے کہ الماری کو کم از کم مہینے میں ایک بار کھول کر ہوا لگوائیں۔ بند رہنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی اسمیل ختم ہو جاتی ہے اور تازگی کا احساس برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ یہ تمام طریقے اپنائیں تو نہ صرف آپ کی الماری وقت کے ساتھ منظم رہے گی بلکہ کپڑوں کی لائف بھی بڑھ جائے گی۔ آئیے سامعین، بڑھتے ہیں آپ دوستوں کے خطوط اور آراء کی جانب۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کے حوالے سے رشید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ محترم جناب امجد رشید صاحب اور فائقہ شفیق صاحبہ تسلیمات۔ آج مورخہ 13 نومبر کا پروگرام خیر اندیش سنا۔ جب آپ دوستوں کی پیاری سی آواز ہمارے کانوں پر پڑتی ہے تو ہم موبائل کے قریب آ کر پروگرام سننے میں محو ہو جاتے ہیں۔ آج پروگرام کی ابتدائی گفتگو امجد رشید اور فائقہ شفیق صاحبہ سے ایک اچھے موضوع پر سنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی گفتگو ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں لاتی ہیں۔ آج بھی عدم برداشت کے حوالے سے امجد رشید صاحب نے دوستوں کی فلم پسند کرنے والی مثال دے کر سمجھایا۔ واقعی یہ مسئلہ خاص و عام ہے جو ہمارے درمیان بگاڑ ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک مشترکہ کاروبار کی مثال دے کر ثابت کرایا کہ یہ عدم برداشت فساد کی جڑ ہے۔ بہت شکریہ امجد رشید اور فائقہ شفیق صاحبہ۔ اس کے بعد حمدیہ کلام سن کر ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔
آج تمام دوستوں کے پیغام اور خطوط ثابت کرتے ہیں کہ ہم PCRM کے پروگراموں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب حفیظ انجم، شفاقت باجوہ، سید وزیر علی شاہ کے خطوط بہت اچھے تھے۔ تمام خطوط میں پروگرامز کے حوالے خوب ذکر تھا، لیکن آج کل سامعین کے خطوط کو کم شامل کیا جا رہا ہے۔ پلیز، یہ سامعین کا پروگرام ہے، زیادہ وقت خطوط کو دیا کریں۔ امجد رشید کی زبانی چند اشعار سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کے انداز بیاں کے کیا کہنے، ان کی میٹھی زبان، الفاظ ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں۔ پروگرام کے اختتامی الفاظ پروگرام ختم ہونے کا احساس دلاتے ہیں، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال خیر اندیش پروگرام سامعین کی ترجمانی کرتا ہے۔ PCRM زندہ باد۔ رشید ناز صاحب، ہم آپ کے محبت بھرے اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے پیغام کے لیے تشکر گزار ہیں، جس نے نہ صرف ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیا بلکہ یہ احساس بھی تازہ کر دیا کہ خیر اندیش جیسے پروگرام کی اصل روح آپ جیسے مخلص سامعین کی محبت اور توجہ سے ہے۔ ہمیں یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ پروگرام کا ہر جملہ اور ہر سلسلہ آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت و شاد رکھیں، آمین۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے RJ صفدر عمدہ پروگرام اور مہر غلام شبیر کا کہنا ہے زبردست پروگرام، جبکہ محمد حفیظ انجم صاحب کہتے ہیں کہ کیا بات ہے پروگرام حکمت موتی کی، جو کہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ جبکہ فیس بک پر ستلج لسنرز کلب بہاول نگر سے عبدالغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث، قائم خان، عامر جمیل صاحب، حق نواز تگر، عبدالغنی سولنگی صاحب نے پروگرام کو داد و تحسین سے نوازا۔ محترم RJ صفدر، مہر غلام شبیر، محمد حفیظ انجم صاحب کے الفاظ نے پروگرام کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی، جبکہ ستلج لسنرز کلب بہاول نگر کے معزز اراکین عبدالغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان، رانا حارث، قائم خان، عامر جمیل صاحب، حق نواز تگڑ اور عبدالغنی سولنگی صاحب سب نے پروگرام کو داد و تحسین سے نوازتے ہوئے اپنی محبت اور قدردانی کا اظہار کیا۔ خداوند تعالیٰ آپ تمام احباب کے لیے اپنی برکات کو جاری فرمائیں، آمین۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے حافظ نعیم احمد صاحب کا کہنا ہے کہ اج دا سونا تے میرے دل وچ وسدا پروگرام زندگی دا چانن سماعت کیتا۔ پادری آکاش ایمینول، پادری عادل مشتاق کی زبانی خدا دا کلام لوکا دی انجیل وچوں سن کے بہت برکت ملی، جبکہ علی حجویری، عرفان ارشاد، ملکو خان، سفیر قادر صاحب اور محمد صادق نے فیس بک پر پروگرام کو سماعت فرما کر پروگرام کو پسند فرمایا ہے۔ حافظ نعیم احمد صاحب، آپ نے محبت اور خلوص سے پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کو سماعت فرمایا۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کے بے حد تشکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جناب علی حجویری، عرفان ارشاد، ملکو خان، سفیر قادر صاحب اور محمد صادق صاحب، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے تشکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے فیس بک کے ذریعے پروگرام کو سماعت فرمایا، پسند کیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا۔ آپ کی محبت اور توجہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے۔ پیارے سامعین، آپ کی خدمت میں ایک لطیفہ پیش کرنا چاہوں گی۔ تو لطیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کرنل صاحب نے اپنے سارے اسٹاف کو جو فوجی تھے ان کو چائے پر بلایا اور چائے کے ساتھ سموسے بسکٹ سامنے رکھ کر ان کو کہا کہ ان پر ایسا حملہ کر دو جیسے دشمن پر کرتے ہیں۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔ کیا خوب جو ہے وہ حملہ کیا انہوں نے دشمن پر۔ جی تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔